تو ہو گیا. اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی نہ ہوگا تیمم نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ کسی نے ہونٹ کو زور سے دبا کر کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا. اسی زور سے آنکھ بند کر لے جب بھی نہیں ہوگا. انگوٹھی گھڑی وغیرہ پہنے ہو تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے. اسلامی بہنیں بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کریں. تیمم کی ابھی جی ابھی اگر گھڑی پہنے تو اگر اس کو مطلب تھوڑا اس کا جو پٹا ہوتا ہے تھوڑا لوز کر کے اگر اس کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کر کے مسح کر لیں گے چلے گا؟ ہاں چلے گا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے. لیکن بہتر یہ ہوا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا وہ کرنا پھر طریقے سے کہ کرتے ہیں جو تیمم کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اگر بھی ڈھیلا کر لے گا پاؤں وہاں تک مسح کر لے گا تو ہو جائے گا. لیکن بہتر تھے کہ ہاتھ نکال کے کریں گے تو صحیح طریقے سے ہو پائے گا. ٹھیک ہے. چلے گا. بیمار یا بے دست و پائے جس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں تو تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا کروا دے. ٹھیک ہے. اس میں تیمم کروانے والے کی نیت کے اعتبار نہیں ہے. جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنی ہوگی. یعنی جیسے کوئی جس کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو تیمم کیسے کرے گا؟ یہاں پیر یا انگلی کٹ گئی تو کیسے کرے گا؟ تو دوسرا کوئی کرا دے. ٹھیک ہے. جی لیکن حافظ جو جی، کرا رہا ہے اس کی نیت کے اعتبار نہیں. جس کو کرا کے رہے اس کی نیت کا ہوگا نا. جو کرا رہا ہے اس کی جو کرنے والا ہے مطلب کہ جیسے کہ جو جس کا ہاتھ پہنے وہ نیت کرے گا تو ہوگا. دوسرا نیت کرے گا تو نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. جی جی تو نجاست کی دو قسمیں نجاست غلیظ نجاست خفیفہ. ٹھیک ہے. انسان کے بدن سے جو چیزیں نکلی کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے. ایک منٹ. ایک پکڑا بیٹا پس جائے گا. جی انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے. جیسے پخانہ پیشاب بطخوں پیپ منہ بھر پے حیض و نفاس استحاضہ کا خون منی مزی ودی. جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے. دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے. یوں ہی ناک پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی خشکی کے ہر جانور کا یعنی جو جانور پانی میں نہیں رہتا جانور کا بہتا ہوا خون مردار کا گوشت چربی یعنی جس جانور میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر ذبح شریع کے مر جائے تو مردار ہے وہ. نیز حافظ جی، مجوسی. ہاں وہ قربانی کے ٹائم پہ جو خون بکرے کا ہاتھ پہ لگتا ہے وہ ناپاک ہے؟ ہاں سب ناپاک ہے. اچھا خون ناپاک ہے. ٹھیک ہے. نیز مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے. اگر جس نے حلال جانور بکری وغیرہ کو ذبح کیا یعنی کہ اگر کافر نہیں ہے مجوسی نہ کسی اور بد مذہب یا کوئی بھی مرتد وغیرہ ہے جو بھی ہے اگر وہ ذبح کرے گا بکری کو بھی ذبح کرے گا اللہ تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پڑھ کر بھی ذبح کیا ہوگا تب بھی اس کا گوشت پوشت اب حرام ہو رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں مسلمان نے حرام جانور کو بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت پاک ہے اگرچہ کھانا حرام ہے. یعنی اگر کسی نے مثال کتا کو ذبح کر دیا تو کتا کا ذبح کر دیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. جی لیکن اس کا کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. جی سوائے خنزیر کے وہ نجس العین ہے کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا. جو خنزیر ہے وہ کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا وہ نجس العین ہے. حرام چوپائے جیسے کتا شیر لومڑی بلی چوہا گدھا کچھر ہاتھی سور کا پخانا پیشاب اور گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپائے کا پخانا جیسے گائے بھینس گوبر بکری اونٹ کی پینگنی. جو پرندہ اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ چھوٹی ہو یا بڑی
ہر قسم کا شراب، نشہ لانے والی چیز، تاری، سندھی، سانپ کا پخانہ، پیشاب، اس کے وہ جنگل، اس جنگلی سانپ اور میڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہیں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، سور کا گوشت، ہڈی، بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہیں۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کی سونٹ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے، دوسرے درندے کے چوپایوں کا لعاب، تھوک کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اکثر عوام میں یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب کا کھانا بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح اگر دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر منہ بھرے تو نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ تو غیر نجاست غلیظ حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے، درہم سمجھتے ہیں نا وہ، تو جی جی ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لے تو نماز نہ ہوگی۔ اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔ اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے نماز پڑھ لی تو کفر ہے۔ یعنی نماز کو ہلکا سمجھ کر، نماز کو ایسی چیز نہیں ہے، کوئی معظم چیز نہیں ہے، تو پھر ہلکا سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یا اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھا ہوئے تو پھر سخت گناہ گار ہے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے بدن پر لگی ہوئی تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ایسی نماز کو دہرا لینا بہتر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی چلو تو اس کو آپ 5 منٹ باقی ابھی پڑھیے اس کو۔ جی جی سب سے پہلا، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی نہ ملتا ہے، جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی پاک مٹی ہے، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ اگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ وضو اور غسل دونوں کی تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر غسل فرض ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہو تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، اس پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اگر منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹ کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جبکہ
نہ ہو، جبکہ زور سے آنکھ بند کر لی جب بھی نہ ہوگا، انگوٹھی گھڑی وغیرہ پہنے ہو تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اسلامی بہنیں بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کرے۔ تیمم کہ ہڈیاں وضو سے بڑھ کر ہے۔ یہ بیمار یا بے دستوں پاک خود تیمم نہیں ہو کر سکتا تو کوئی دوسرا کروا دے، اس میں تیمم کرنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں، اس کو تیمم کروایا جا رہا ہے، اس کو نیت کرنی ہوگی۔ حافظ جی، حافظ جی ایسا ابھی تو قربانی آتی ہے نا تو بارش ہوتی رہتی ہے، تو جبھی قربانی کر لیتے نا تو اس کے بعد نا حافظ جی تو میرے بدن پہ خون لگ گیا ہے، تو وہ نا بارش کی وجہ سے نکل جاتا تو پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوئے گا؟ اگر وہ اس کا اثر نہیں ہے، دھل گیا ہے تو ہو جائے گا پاک۔ جیسے کہ میں نے وائٹ والا شرٹ پہنا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور مطلب کرتا یا شرٹ جو بھی پہنا ہوا ہوں اور وہ پورا خون میرے بدن پہ آ گیا، لیکن نہانے مطلب جب پانی آ گیا بارش کا تو اس سے وہ سارا خون نکل گیا، بہہ گیا، اور میں اچھے سے گیلا بھی ہو گیا ہوں، تو اس سے پاک ہو جائے گا نا پاک رہے گا؟ ایک دم اچھے طریقے سے صاف ہو گیا ہے پورا۔ جی کنٹینیو بارش ہونے پہ خون بھی سارا نکل گیا ہے، ہاں تو پاک ہو جائے گا۔ تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں نا وضو کر ہاں کے؟ ہاں، اس میں کوئی نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے تو اور کوئی بھی ابھی جی داغ۔ اگر گیلے ہونے کی وجہ سے اگر مٹی وغیرہ اگر لگ گئی ہوں گی تو اس سے تو نماز ہو جائے گی نا؟ ہاں مٹی سے کوئی مسئلہ نہیں، مٹی لگے تو اس سے نماز ہو جائے کیونکہ گی۔ وہ چلتے کبھی کبھی تو وہ جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے مٹی کرتے کا، وہاں نجس نہیں ہے نا، پہ مٹی اگر نجاست والی مٹی ہوگی تو وہ الگ بات ہے، مٹی ویسے بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، تو اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر وہ اچھی طرح دھل گیا تو پھر وہ پاک ہو جائے گا نا کپڑا؟ ہاں پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک چلے ٹھیک ہے، وقت بھی ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے، آئیے اپنے مدنی سے درا لے تمہارا مدنی مجھے مقصد اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ چلے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ایف چین چینل دیکھتے رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔